बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, इस वक्त अगर आप इसराइल के शहर हैफा के आसमानों की तरफ देखें, गोया ऐसे महसूस होगा कि जैसे आसमान से मिसाइलों की बारिश हो रही हो, गोया कोई बादल आए हों और बिजली मुसलसल वो गिर रही हो, बिजली कड़क रही हो, और जैसे ही रोशनी तब बनती है ऐसा ही मंजर आपको इन मनाजिर में देखने को मिल रहा होगा कि गोया ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे आसमानी बिजली गिर रही हो। मगर ये एक के बाद एक जो ईरानी मिसाइल हैं वो इसराइल के शहर हैफा में वो गिर रहे हैं। अभी जो इत्तलाआत आ रही हैं कि मिसाइल कुछ वो इलात में भी गिरे हैं, मगर इस वक्त जो तबाही, जो मिसाइलों की बारिश जो इस वक्त हैफा शहर इसराइल के वहाँ देखी जा रही है, वो तारीख में ऐसे मनाजिर आपको कभी देखने को नहीं मिले होंगे। ये मनाजिर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही हैफा शहर के मनाजिर है। जहाँ तक इत्तलाआत आ रही हैं कि यहाँ पर इसराइल की ऑयल रिफाइनरी थी, उसको भी टारगेट किया गया है, जिसके मनाजिर मैं आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ इसराइल ने भी ईरान पर दोबारा हमला शुरू कर दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म ने यहाँ तक कहा कि हम अब ईरान का वो हाल करेंगे कि ईरान के जो लीडर्स हैं वो जहाज़ में बैठकर मुल्क से भाग जाएंगे, क्योंकि हम ऐसा हमला करेंगे कि ईरान के चप्पे को तबाह कर देंगे। जो हाल हमने गज़ा का किया है, हम वही हाल इस वक्त ईरान का करने जा रहे हैं। ईरानी लीडर वो पहले ही भाग जाएं, अपने अंजाम को वो पहुंच जाएं पहले ही, इससे पहले कि हम आएँ और ईरान को तबाह व बर्बाद करके रख दें। इसके बारे में मज़ीद डिटेल कि इसराइल ने कौन से शहरों को अब निशाना बनाना है और उसका कौन सा अब बड़ा टारगेट है कि जिसको रोकने के लिए अब ट्रंप भी मैदान में आ चुका है, वो मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। मगर इससे पहले जो ईरान ने अब अटैक किया है इसराइल के ऊपर, इसराइल के हैफा शहर में जो मिसाइलों की बारिश वहां बरसाई है, वो मनाजिर आप देख लें। उसके बाद मजीद डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन, ये वो मनाज़र हैं इस वक्त हैफा शहर के, इसराइल के शहर के, जो आप देख चुके हैं।
اب بات کرتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے جو اعلان کیا کہ ہم ایران کو اس حال میں پہنچائیں گے کہ ایرانی لیڈر وہ جہاز میں بیٹھ کر بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اصل میں اسرائیل ایران میں رجیم چینج چاہ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ آیت اللہ خمینی وہ یہاں سے فرار ہو، وہ ملک سے بھاگے، اور یہاں پر میرا حمایتی مجھے سپورٹ کرنے والا ہے، وہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے والا ہے، امریکہ کو سپورٹ کرنے والا ہے، وہ شخص آ کر حکومت سنبھالے اور پھر ہم جو کہیں وہ مانے، ساتھ ہی اسرائیل کو ایران تسلیم کر لے، اور یوں ایک مشرق وسطی میں اسرائیل کو داخل ہونے کی ایک جگہ مل جائے کہ جہاں پر وہ بیٹھ کر مشرق وسطی میں اپنی نقل و حرکت کو کنٹرول کر سکے۔ یہ اسرائیل کا اس وقت پلان ہے، وہ ایران کے اوپر اس لیے مسلسل بمباری کر رہا ہے، اور جو بمباری کا اصل پلان ہے وہ یہی چاہ رہا ہے کہ ایران کے اندر رجیم چینج ہو جائے، حکومت کسی طرح چینج ہو جائے، یہ جو آیت اللہ خمینی کی حکومت ہے، جو یہ رجیم ہے، یہ چینج ہو جائے۔ اس نے گزشتہ روز جب حملہ کیا تھا، اس نے تب بھی ایرانی لوگوں کو یہ مخاطب کہا تھا کہ اے ایران کے بہادر لوگوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں دشمن ہوں تو اس رجیم کا دشمن ہوں جو اس وقت ایران کے اوپر 50 سال سے حکومت کر رہی ہے، میں اس کا خاتمہ چاہتا ہوں تاکہ تم جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہو، جو تمہارے اوپر پابندیاں ہیں وہ ختم ہو، تم بھی آزادی کا سانس لو، اور یہاں پر رجیم چینج ہو، اور جو شخص آئے وہ اسرائیل کو بھی تسلیم کرے، امریکہ کو بھی تسلیم کرے، اور جو ہم آرڈرز دیں وہ اس کو فالو کرے۔ اصل گیم اس چیز کی ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ نہ امریکہ کی سنتا ہے نہ اسرائیل کی سنتا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر کئی سالوں سے پابندیاں بھی ہیں، مگر اسرائیل نے ان پابندیوں کے باوجود جو اس وقت اسرائیل کے اوپر بمباری کی ہے، وہ نہ اسرائیل توقع کر سکتا تھا نہ امریکہ توقع کر سکتا تھا۔ ایران نے کئی جہاز بھی گرانے کا دعویٰ کیا ہے، مگر ان کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے اس کا دعویٰ کیا ہے، مگر اس دعوے میں کتنی سچائی ہے وہ ابھی تک سمنظر عام پر نہیں آ سکی۔ تو یہ آج کی رات قیامت کی رات تھی، کیونکہ ایران نے بھی اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کی، تو اس کے پہلے اس حملے سے پہلے اسرائیل وہ جو تہران میں اور اصفہان وغیرہ جو شہر ہیں ان پر بمباری کر کے ایران کے جو آئل کے ڈپو ہیں ان کو تباہ کر چکا ہے، ایران کے جو آئل کے کنویں ہیں ان کو تباہ کر چکا ہے، اور وہاں آگ کے شعلے وہ دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو وہ مناظر نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، یہ جنگ طویل ہوتی نظر آ رہی ہے، یہ جنگ طویل ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ جنگ اسرائیل طویل اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس میں امریکہ کی انٹری ہو، امریکہ کی انٹری ہوگی، اور پھر جب یہ جنگ طویل ہوگی، ایک طرف امریکہ اور اسرائیل یہ بلاک ہوگا، اس کے حمایتی ان کے ساتھ ہوں گے، تو پھر دوسری طرف رشیا اور چائنا بھی وہ پھر میدان میں آئیں گے، اور یوں یہ امریکہ بلاک، رشیا بلاک اور چائنا بلاک یہ پھر آمنے سامنے ہوں گے، اور یہ ایک جنگ مشرق وسطی میں یہ ایک کھڑی ہونے جا رہی ہے۔ مگر ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ کو مسلمانوں کے لیے خیر والی جنگ بنائے، پاکستان کے لیے، ایران کے لیے، اور جتنے بھی مسلم ممالک ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ خیر کی جنگ بنائے، اس کا رزلٹ کوئی اچھا ہو، نہ کہ اس کے کوئی ایسے اثرات مرتب ہوں کہ جو کسی کے لیے برداشت کے قابل نہ ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔